کچھ چیزیں ہماری چاہت تو ہوتی ہے لیکن ہمارے بس میں نہیں ہوتی، کچھ لمحوں کو ہم چاہ کر بھی بدل نہیں سکتے، کچھ خواب جان سے پیارے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کی تعبیر حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ کچھ لا حاصل چاہتے، آدھی ادھورے خواب اور ادھوری لمحے ہی ہمیں اللہ تک لے جاتے ہیں۔ اگر تم بے سکون ہو، بے چین ہو، اداس ہو، غم میں مبتلا ہو تو یہ سب تمہیں تمہاری منزل تک لے جانے کا حصہ ہے۔ اللہ خود چنتا ہے ان لوگوں کو جنہیں اس نے اپنے قریب کرنا ہو، اور پھر وہ خود ہی ایسے ذریعے، ایسے وسیلے بنا دیتا ہے کہ انسان کو اس کا وقت اور مقدر اللہ تک کھینچ لاتا ہے۔ پھر چاہتی بھی مکمل ہوتی ہے اور لمحے بھی، پھر ہی تو انسان خوابوں کی تعبیر پاتا ہے۔ آزمائش سے لے کر سکون تک سب اسی کی تقسیم ہے، تو پھر وقت سے خفا کیوں ہوتی ہو؟ تمہیں تو ناز ہونا چاہیے مقدر پر، جو تمہیں اس نے اپنے قریب لانے کے لیے چن لیا ہے۔ یہ سب اسی کے فیصلے ہیں، وہ چاہے جس کو چنے، جب چنے اور اپنا بنا لے، پھر نہ شکایتیں کی جاتی ہیں نہ شکوے، سارے فیصلے قبول کر لیے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چیز ہمارے دل کو بھا جاتی ہے وہ ہمیشہ ہی ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں اور کچھ لوگ ہمارے لیے ہی ہوتے ہیں لیکن ہماری سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو پانے کا تصور ہم نے کہانی کے آغاز میں کیا ہوتا ہے وہ ہمیں اس کہانی کے اختتام میں ملتی ہے۔ انسان کی ہر اس چیز سے آزمائش کی جاتی ہے جو اس کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور پھر کبھی کبھار بہت مختصر سا امتحان لے کر جزا یا سزا کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار اللہ کو کوئی چہرہ اتنا پسند آ جاتا ہے کہ وہ اس چہرے کو بار بار دیکھنے کے لیے امتحان کو لمبا کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تکلیف دیتا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے، بس کچھ منزلوں کے راستے اس نے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ تمہیں ان تک پہنچنے کے لیے اللہ کی راہ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ یہ تو میری پسند کی راہ ہی نہیں، لیکن تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اس راہ کے آخر پہ جو منزل ہے وہ تمہاری کتنی پسندیدہ ہے۔ اصل میں وہ بڑی پرفیکٹ مینجمنٹ سے اپنے سارے کام کرتا ہے، وہ بڑی ترتیب سے دعائیں قبول کرتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے راستوں سے بڑی منزلوں تک لے جاتا ہے، یوں نہیں چھوٹے چھوٹے ذریعوں سے تمہیں معزز تک لے آتا ہے۔ بس صبر کرو اور انتظار کرو ملنے کا۔ وقت مختلف ہو سکتا ہے پر ملنے والی چیزیں نہیں۔ بس بڑی نفاست سے سنوارتا ہے وہ سارے معاملات، اتنی نفاست سے کہ پھر کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ چیزیں کسی زمانے میں بکھری بھی تھیں۔ بڑا ہنرمند ہے میرا رب، نوازنے سے لے کر مطمئن کرنے تک سبھی ہنر اسے خوب آتے ہیں۔ تم مانگنے کا حق ادا کر چکے ہو، اب اپنے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرو اور یقین رکھو تمہارا اللہ بہترین طریقے سے دعائیں قبول کرتا ہے، اور بہت جلد اللہ تمہاری چاہت کو راحت بنا کر تمہارے قریب لے آئے گا، اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ جو کر سکتے تھے تم نے کر لیا، اب اللہ کی باری ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب قبولیت کا صرف تصور کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ ہر چیز، ہر بات اللہ کو بتاؤ، اس سے دوستی کی طرح بات کرو۔ دل جب بھی تڑپنے لگے تو اس کی طرف بھاگ کر جاؤ۔ جب سب کچھ ناممکن لگے تب اس سے ممکن ہونے کی دعا کرو۔
جب تو کی حدوں کو توڑ کر اشک رخسار کے راستے سے بہنے لگے تو دونوں ہاتھ کھلا میں اٹھاؤ اور التجا کرو۔ جب کبھی زندگی سے ہار جاؤ اور جن کی چاہت دم توڑ دے تو آنکھ بند کر کے اس کی موجودگی محسوس کرو، پھر ہاتھ دھڑکتے ہوئے دل پہ رکھو، ان دھڑکنوں کی سرگوشیوں کا شور محسوس کرو، یوں لگے گا جیسے وہ اسی سینے میں موجود ہے، جیسے وہ ان دھڑکنوں میں لہو کی مانند دوڑ رہا ہے، جیسے وہ پوری طرح روح پہ قابض ہے۔ پھر سکون بھی ملے گا، زندگی آنکھوں سے نظر آئے گی اور ہونٹوں سے مسکرائے گی۔ اسے محسوس کرنے میں اتنا سکون ہے تو سوچو وہ اگر روبرو آ گیا تو کیا سے کیا حال ہو جائے گا۔ رب ٹوٹے دلوں میں بستا ہے، اور جب رب مل جاتا ہے نا تو پھر کسی چیز کی خواہش یا حسرت دل میں نہیں رہتی، صرف اس ذات کی محبت ہوتی ہے۔ جب ہم اس ذات سے زیادہ اپنے دل میں کسی کو جگہ دے دیتے ہیں تو ہم ٹوٹ جایا کرتے ہیں، کیونکہ جو اس چیز کے لائق ہی نہیں اس کو بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا رب کو برا نہیں لگتا کہ ہم اس کے بنائے ہوئے دل میں اسی کو نہیں رکھتے؟ ساری عزیز محبتیں ایک طرف، وہ 70 ماؤں سے زیادہ سچی خلوص حقیقی محبت ایک طرف۔ کچھ دروازے، کچھ راہیں جب اللہ بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا ہے، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ہمیں ان سے زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، اس کی حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اللہ فیصلے ہماری ضرورت اور بہتری کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں۔ وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے اللہ کو، انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔